السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، آخری بات جس پر بات رکی تھی وہ یہ کہ جب آدمی واش روم جائے، بیت الخلاء جائے، تو جاتے وقت پہلے اپنا بایاں پاؤں آگے کرے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں آگے کرے۔ اس سلسلے میں خصوصی کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے، لہذا اس کو مستحب نہیں کہہ سکتے، لیکن عمومی دلائل کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد، جب تشریف لاتے تو اپنا دایاں پاؤں آگے کرتے، اور جب سب سے بہتر جگہ سے نکل کر کے اس سے کمتر جگہ پر جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پیر آگے کیا کرتے تھے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے، تاہم کسی بھی چیز کو مستحب کہنے کے لیے شریعت کی دلیل ہونی چاہیے، اور یہاں پہ دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ باتیں کل کے درس میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ جب انسان بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ کرے، واش روم میں جانا چاہے، تو کہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی یہ مستحب ہے اور سنت ہے کہ جب کوئی آدمی بیت الخلاء داخل ہونا چاہے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم، انسان کے پردہ کی جگہ اور جناتوں کے درمیان پردے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی خلا میں داخل ہو، یعنی اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جائے، تو وہ بسم اللہ کہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اکثر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کے بہت سارے شواہد ہیں اس حدیث کے، اس کو دیکھتے ہوئے اہل علم نے اس سے دلیل پکڑنا درست قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کے اوپر دلالت موجود ہے کہ جنات یہ انسانوں کے سطر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس سے اپنی سطر پوشی کرنا چاہتا ہے ان جناتوں سے، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ عام حکم کے اندر شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کرتے تھے، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اگر آدمی جائے تو باہر ہی پڑھ لے بسم اللہ اور اس کے بعد اندر داخل ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا یا تنہائی اختیار کرتے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں بسم اللہ کا اضافہ نہیں ہے، لیکن ابن ماجہ کی اس روایت سے دلیل پکڑتے ہوئے اگر کوئی آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو یہ بہتر اور اچھا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا۔
تو حضرت انس کی اس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو کہتے، اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا، تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زور سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تب نہ حضرت انس نے سن کر کے وہ روایت کر رہے ہیں۔ کوئی حضرت انس کو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں ہے، تو اب اگر آدمی تھوڑا بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ، بلکہ پڑھنا چاہیے تاکہ گھر میں اگر واش روم ہے تو جو بچے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی یہ عادت بنے گی، ان کو بھی یہ عادت ہوگی کہ وہ سن کر کے یہ دعا پڑھ کر کے واش روم وغیرہ جایا کریں۔ خبث اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح قول زیادہ بہتر یہ ہے کہ خا پر پیش اور با کے اوپر بھی پیش، خبث ہے نا، خبث، اور خبث کہتے ہیں مرد جنات کو، وہ جنات جو مذکر ہیں ان کو خبث کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو خبث بھی کہا، خبث بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی با کے سکون کے ساتھ، با کے اوپر جزم، تو خبث کے معنی شر، برائی، ٹھیک ہے۔ اور خبائث یہ کہتے ہیں فیمیل جناتوں کو، وہ جنات جو مؤنث ہیں ان کو کہتے ہیں خبائث۔ تو انسان جب جانا چاہے واش روم یا بیت الخلا جانا چاہے تو وہ بسم اللہ پڑھے، اس سے جناتوں کی نظر سے وہ محفوظ رہے گا، اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھے تو یہ جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور مستحب ہے کہ ان دونوں کو وہ اکٹھا کرے، یعنی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھتے ہوئے وہ جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، یہاں جنات عام طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَا، تم میں کا کوئی آدمی جب خلا میں آئے یعنی اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرے تو فَلْيَقُلْ، وہ کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی جنات مردوں سے اور اسی طرح سے جنات عورتوں سے، یعنی مذکر اور مؤنث جنوں سے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کو ذکر کیا اور کہا کہ اس کی سند جو ہے صحیح مسلم کے شرط کے اوپر ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلتم الخلا، تم میں کا جب کوئی آدمی تنہائی اختیار کرے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، فقولو، تو وہ کہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ متفق علیہ ہے اہل علم کے نزدیک کہ اس طرح پڑھ کر کے واش روم جانا یہ مستحب ہے، اہل علم کے نزدیک یہ بات متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کہا جب انسان اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کا ارادہ کرے اور وہ تنہائی اختیار کرنا چاہتا ہو یا اس مکان یا اس جگہ پہ جانا چاہتا ہو جہاں اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کرے تو اس میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان گھر میں جا رہا ہے، یعنی جو جگہ متعین ہے اس کے لیے وہاں جا رہا ہے، تو وہاں یہ دعا جب داخل ہوگا اس وقت پڑھے گا، لیکن اگر میدان میں جا رہا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، جیسے گزشتہ زمانے میں لوگ جایا کرتے تھے، اور آج بھی اگر کسی کو ضرورت ہے کسی ایسی جگہ پر وہ گیا ہے جہاں وہ انتظام نہیں ہے تو وہ میدان میں جانا چاہ رہا ہے، تب کیا کرے گا؟ تو کہا کہ جب وہ اپنے کپڑے اٹھائے گا اور زمین سے جب قریب ہوگا تو اس وقت یہ دعا پڑھے کہ پھر بیٹھے گا۔ یہ اہل علم کہتے ہیں کہ جب اس مقام پر وہ پہنچ جائے اور پھر اپنا سطر کھول کر کے جب وہ بیٹھنا چاہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، چاہے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت، تو دونوں صورتوں میں یہ دعا وہ وہاں جا کر کے پڑھے گا، ہے نا، وہاں جا کر کے وہ پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے کہا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اس میں زیادتی ہے،
کہا کیا زیادتی ہے؟ کہا اعوذ باللہ من الرجس النجس الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر کے وہ جائے۔ بعض اہل علم اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ جان جائیے کہ یہ زیادتی جو ہے ضعیف ہے اور اس کا کہنا مستحب نہیں ہے۔ یہ اس لیے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کہیں کسی کتاب میں دیکھیے گا ایسا تو اجنبیت کا احساس آپ کو نہیں ہونا چاہیے، فوراً سمجھ جائیے گا کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے نا، تو ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ زیادتی جو ہے، یہ اضافہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل نیٹ وغیرہ سے دیکھ کر کے اور دوسری جگہوں سے کچھ لوگ اور دوسرے وسائل سے یہ کر کے کتابیں ترتیب دے دیتے ہیں، کسی علماء کو نہیں دکھاتے، کسی عالم دین کا سہارا لینا وہ ضروری نہیں سمجھتے، چلو ہم لوگ کلیکٹ کر لیا ہے، لے جا کر کے دے دیا، اور اس میں ایسے ایسے عجائب وہ لے کر کے آتے ہیں۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، اور اس کو ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی بہت مشہور واقعات، آپ حیران ہوں گے اگر اس کی تحقیق میں آپ جائیے گا۔ آج ہی ایک واقعے کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، اس کی تحقیق میں آپ جائیے گا تو حیران رہیے گا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا اور آج تک وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو چلیے سیرت تک جہاں تک معاملہ ہے، تاریخ تک جہاں تک معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس واقعے کو چلیے مانتے ہیں، لیکن اگر اس پہ حکم اگر متعین کرنا ہو تو اتنا کمزور اگر سند سے کوئی بات آئے تو اس کے اوپر آپ حکم کیسے متعین کیجیے گا؟ کیسے حکم کو متعین کیجیے گا؟ وہ بدعت ہو جائے گا معاملہ۔ لہذا انسان کو ایسی چیزوں سے خبردار رہنا چاہیے، اور اسی لیے ہم آپ کے سامنے خاص طور پر اس جیسے چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس سے آگاہ رہیے۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ قَدَّمَ الْيُمْنَى وَقَالَ غُفْرَانَكَ الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، اور جب اپنی ضرورت پوری کر لے، قضاء حاجت مکمل کر لیا، وہ اب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو قدم الیمنا، اسے چاہیے کہ اپنے داہنے پیر کو باہر نکالے۔ یہی قاعدہ ہے۔ ایک ایسی جگہ پر تھا جو جگہ جو ہے درست نہیں تھی، وہاں سے اب اچھی جگہ کی طرف آ رہا ہے تو ظاہر ہے اپنے داہنے پیر کو وہ آگے کرے گا، نکلے گا، اور باہر نکل کر کے وہ کیا کہے گا؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی۔ یہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، جو کتاب ہم آپ کو گروپ میں بھیجے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، وہ کتاب اگر آپ کھول رہے ہوں گے تو وہاں یہ دعا موجود ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم بتا چکے ہیں کہ اب آپ پوچھئے گا کہ دائیں پیر نکالے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ہم کہیں گے وہی قاعدہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیے گا کہ اس کی پارٹیکولر دلیل لا کر کے دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت دائنا پیر نکالتے تھے، تو اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ بات جان لیجئے، کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے سوائے اس قاعدے کے جو حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے علماء رحمہم اللہ نے متعین کیا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ کہے غفرانکا کا کیا معنی ہے؟ استغفروکا یا اللہ، یہ معنی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فارغ ہوتے اپنی ضرورت سے تو آپ کہتے غفرانکا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اسے امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا سے نکلتے اپنی حاجت پوری کر کے تو کہتے غفرانکا۔ تو کہا یہاں یہ ذکر کیوں کہا گیا، غفرانک کیوں کہا گیا؟ تو کہا دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جب قضاء حاجت میں ہوتا ہے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے وہ رکا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اب جب وہاں سے باہر نکلا تو جو اللہ کے ذکر میں کوتاہی ہوئی اس کے اوپر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ غور کیجئے شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے اوپر کس طرح سے لوگوں کو ابھارتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع اور برباد کیا ہے، اگرچہ وہ اپنی ضرورت میں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔
توبہ وہ استغفار کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اکثر اوقات آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں لگا کر کے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے تو نکلنے کے بعد آپ اللہ سے بخشش اور معافی طلب کرتے تھے، تاکہ یہ وقت جو ایسا نکل گیا بغیر اللہ کے ذکر کے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ پہلا معاملہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا۔ کہا دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ انسان جب قضاء حاجت کرتا ہے تو قضاء حاجت سے بہت ساری تکالیف سے وہ نجات پا جاتا ہے، اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، گندگیوں سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے پیٹ سے نہ نکلے اور اس کے جسم سے نہ نکلے تو وہ بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح سے تو نے ظاہری غلاظت کو میرے جسم سے دور کر دیا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی طرح سے جو باطنی غلاظت ہے میرے اندر، گناہوں کی غلاظت، اے اللہ تیری نافرمانی کی غلاظت، استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں، اے اللہ میرے ان غلاظتوں کو بھی دور کر دے تاکہ مجھے راحت ملے، تاکہ مجھے سکون ملے۔ جس طرح سے ظاہری غلاظتوں کے دور کرنے کے بعد میرا جسم مرتاح ہو گیا، سکون پا گیا، کہ اسی طرح سے اللہ ہم استغفار طلب کر رہے ہیں، تو میرے باطنی غلاظتوں کو، گناہوں کو، تقصیر کو، میری نافرمانی کو، میری غلطیوں کو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے، تاکہ ہم باطنی طور پر بھی پورے طور پر پاک و صاف ہو جائیں۔ یہ دو علت ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت سے فارغ ہو تو وہ غفرانک کہے۔ رہی بات اس دعا کی کہ حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا خرج من الخلاء، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلا سے واپس لوٹتے تو کہتے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعفانی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بعض اہل علم نے جیسے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور اسی طرح سے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن جب اس کی سند کا دراسہ کیا گیا اور دیکھا گیا اور جو طرق اس کے آئے ہیں ان تمام طرق کو دیکھا گیا تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے جو طرق ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہذا یہ دعا بیت الخلا سے نکلنے کے بعد پڑھنا یہ مستحب نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعفانی، یہ دعا پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ آدمی صرف اتنا پڑھے غفرانک، صرف اتنا پڑھے۔ اب کوئی آدمی کہے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعفانی، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے سے اذا کو یعنی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھ کو عافیت عطا کی۔ کہا یہ مقام ہے اس کا، یہ مقام ہے، اگر وہ آدمی یہ دعا پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا دقت ہے؟ مناسب تو ہے یہ دعا پڑھنا اس وقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے نجاست کو اور غلاظت کو دور کر دیا اور اس کو سکون اور چین عطا کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ اس کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف غفرانہ کا کہو؟ تو ہم جواب دیں گے کہ اذکار یہ افعال اور زمانے اور وقت کو دیکھتے ہوئے اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، اس کو مستحب کہنے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل چاہیے۔ ہاں اگر یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ کبھی کبھار اگر اس نے یہ کہہ دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نہ کہے تو بہتر ہے، کیونکہ جو ذکر جہاں پہ مروی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس ذکر کو وہاں پہ پڑھنا یہ بدعت ہے، بدعت ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ لہذا آپ میں سے جس کسی نے اس دعا کو یاد کیا ہو وہ اس دعا کو پڑھنا بند کر دیجئے، صرف جب آپ خلا سے باہر نکلیے تو کہیے غفرانک، بس اتنا ہی، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعفانی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو روایت آئی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔
اور اذکار کو ثابت کرنے کے لیے روایت کا صحیح ہونا ضروری ہے، احکام کو ثابت کرنے کے لیے روایت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے امید کی اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، وَيُكْرَهُ فِي حَالِ التَّخَلِّ استقبال الشمس والقمر، کہ آدمی جب اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کر رہا ہو تو سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، وہ سورج کی طرف اور چاند کر کے منہ کر کے نہ بیٹھے۔ یعنی آدمی جب قضاء حاجت کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ بات مکروہ ہے، مکروہ ہے، چاہے وہ استنجا کر رہا ہو، چاہے چھوٹی ضرورت پوری کر رہا ہو یا بڑی کر رہا ہو، تو چاند اور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ یہ شیخ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جو کتاب ہم نے دیا ہے وہاں کی یہ عبارت ہے۔ اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حکم کے اوپر دلیل چاہیے، اور کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے، تو مکروہ یہ حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی کے لیے دلیل شرعی چاہیے۔ کیا ہے دلیل؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الانسان وفرجہ باد الى الشمس والقمر۔ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو استنجا کرنے سے منع فرمایا اس حال میں کہ وہ سورج اور چاند کی طرف رک کر کے پیشاب کر رہا ہو، منع کیا۔ لیکن جان لیجئے یہ حدیث جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور امام نووی نے صحیح مسلم میں اس کی شرح میں اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کے اندر کوئی دلالت اس طرح سے نہیں ہے۔ کہا یہ ایک بات، تو جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں وہ حدیث باطل ہے۔ کہا دوسری دلیل، اور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا ہے ایک اور دلیل ہے۔ کہا کیا ہے بولو؟ تو کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی سے ہے، تو ایسی صورت میں ان کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طرف منہ کر کے آدمی پیشاب نہ کرے اور ان کی طرف منہ کر کے آدمی اپنی حاجت پوری نہ کرے۔ اور اسی طرح سے ستاروں کی طرف بھی، اسی طرح سے ستاروں کی طرف بھی۔ تو کہا کہ یہ بات کہاں ثابت ہے؟ یہ بات کہاں ثابت ہے؟ اگر یہ مانا جائے تو جہتوں کو بنانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اب پورب بیٹھیں گے تو پورب کا رب بھی اللہ ہے، پچھم کا رب بھی اللہ ہے، اتر کا بھی اللہ ہے، دکن کا بھی اللہ ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کوئی دلالت آپ کے لیے نہیں ہے۔ کہا اور کوئی دلیل ہے؟ کہاں تیسری دلیل دیجئے۔ کہا تیسری دلیل یہ ہے کہ سورج اور چاند کو کعبہ کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ، کہا یہ بلنڈر پہلے اور دوسرے سے بھی زیادہ یہ بات گئی گزری بات ہے کہ سورج اور چاند کو اس سے کیسے ہم قیاس کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق، قبلے کے صحیح قول کے مطابق سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے یا اس کی طرف پیٹ کر کے اگر آدمی اپنی جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو شیخ نے مکروہ کہا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ہم دلیل آپ کے سامنے، بلکہ اس کے برعکس دلیل موجود ہے۔ سورج اور چاند کی طرف منہ کرنے اور پیٹ کر کے بیٹھنے کی دلیل موجود ہے، اور اس کو دو طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پہلی دلیل کہا دلیل عدمی۔ دلیل عدمی کا کیا معنی؟ کہ اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ثابت نہیں ہے، اور جب منع ثابت نہیں ہے تو کوئی حکم موجود نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اور دلیل موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی نہ بیٹھے، چاہے استنجا کر رہا ہو چاہے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو۔ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، متفق علیہ روایت۔ لیکن یا تو مشرق کی طرف منہ کر لے، اور اگر مشرق کی طرف منہ کرے گا تو مغرب کی جانب اس کی پیٹھ ہوگی، اور اگر مغرب کی جانب منہ کرے گا تو مشرق کی جانب اس کی پیٹھ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں مشرق و مغرب کے جانب مدینہ کے اعتبار سے کہا تھا، کیونکہ مدینے میں دکن کی جانب ہے قبلہ، تو وہاں کہا کہ اتر دکن نہ بیٹھ کر کے پورب پچھم بیٹھا کرو۔ اب ہندوستان میں پورب پچھم بیٹھنا منع ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر پورب کی طرف منہ کر کے بیٹھے گا تو پچھم کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی، اور پچھم کی طرف اگر منہ کر کے بیٹھا قبلے کی طرف تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی منع ہے اور پیٹھ کرنا بھی منع ہے۔ یہ آپ جان چکے، سمجھ چکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے کہا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا،
مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف کر لو، لیکن سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں مشرق سے نکل کر کے مغرب میں ڈوبتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رات میں نہ بیٹھو، دن میں نہ بیٹھو، کوئی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سورج اور چاند کا استقبال اور استدبار کیا جا سکتا ہے، اس کے جانب پیٹھ بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے جانب چہرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ نے جو یہ کہا یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَحَبُّ الرِّيحِ، ہوا جدھر بہ رہی ہو یا ہوا چل رہی ہو جدھر سے، اس کے جانب رخ کر کے آدمی کو پیشاب نہیں کرنی چاہیے، پیشاب نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو کہا کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی پیشاب کر رہا ہے اور ہوا ادھر سے چل رہی ہے تو اس کے کپڑے میں لگ سکتا ہے، پیشاب اڑ کر کے اس کے چھینٹے اور اس کے قطرے اڑ کر کے ادھر ادھر پڑ سکتے ہیں اور اسی کے جسم کے اوپر آ کر کے پڑے گا۔ چلے یہ بات صحیح ہے، معقول ہے دلیل یہ کہ اگر ہوا چل رہی ہے اور انسان ادھر منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے تو اس کے جانب چھینٹے وغیرہ پڑ سکتے ہیں، اور چھینٹوں سے بچنا جو ہے اس کے لیے وہ واجب ہے نا، چھینٹوں سے بچنا واجب ہے۔ تو کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے؟ میں کہا کہ بھائی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ وہ چھینٹا اس کے جانب پڑے، یہ مظنون ہے، زن ہے، گمان ہے کہ چھینٹا پڑے، اگر وہ بچنا چاہے تو اس سے بھی بچ سکتا ہے، اسی لیے اس کو مکروہ کے کیٹیگری میں رکھو، حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی انسان کو یہ لگے کہ ہم ادھر رک کر کے پیشاب کریں گے اور اس کے چھینٹوں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہمارے کپڑے آلودہ ہو جائیں یا جسم میں چھینٹا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اس کو کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، آدمی کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے اکثر عذاب قبر جو ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبروں سے ہوا اور آپ نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز سے نہیں ہو رہا، اس سے بچنا ان کے لیے بہت آسان تھا، لیکن ان لوگوں نے نہیں بچا۔ کہا ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ تھا کانا اما احدهما فکان لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والکلام، گفتگو کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ آدمی قضاء حاجت کرتے وقت گفتگو نہ کرے۔ قضاء حاجت کرتے وقت گفتگو کرنے کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے آدمی گفتگو کر رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کو کوئی ضروری بات بتلانی ہے وہ بتلا رہا ہے، یا کسی کو کسی غلطی کے اوپر آگاہ کرنا ہے وہ کر رہا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنی حاجت پوری کر رہا ہے اور اس نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی اس سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی فلاں جہت کدھر ہے، اب اس کو بتانا ضروری ہے اس وقت، تو آدمی بتا دے کہ آگے جاؤ، آگے سے دائیں چلے جاؤ، بائیں چلے جاؤ، یہ کہہ دے۔ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی ضروری فون آ رہا ہے اور آدمی اپنی ضرورت میں ہے تو وہاں پہ کہہ دے کہ بھائی تھوڑی دیر بعد آپ فون کیجئے، یہ کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں مصلحت ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ کسی معصوم جان کی حفاظت کرنے کے لیے، معصوم جان کی حفاظت کرنے کے لیے، یعنی کوئی آدمی کہیں حاجت اپنی پوری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک نابینا شخص ادھر سے گزر رہا ہے اور سامنے گڑھا ہے، گر جائے گا وہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رک جائیے، آگے مت جائیے، گڑھا ہے اب گر جائیے گا، تو ظاہر ہے یہ ضرورت ہے، جان بچانا واجب ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب تیسری قسم یہ ہے کہ نہ اوپر یعنی پہلی قسم جو بیان ہوئی اس میں یہ ہے اور نہ دوسری قسم میں ہے، نہ تو کوئی مصلحت ہے نہ کسی معصوم کا جان بچانا ہے، تو یہاں پہ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرنا بے فائدہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ یہاں ایک بات ذرا سمجھیے غور سے، ایک چیز ہے حمام میں بات کرنا اور ایک چیز ہے حاجت کو پوری کرتے وقت بات کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ حمام میں آدمی بات کر سکتا ہے، صرف حمام میں گیا غسل کے لیے، اب وہاں سے کہہ سکتا ہے کہ صابن لے آؤ یا کوئی اور چیز لے آؤ، کچھ اور بولنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہیے، فون آ گیا کوئی ضروری، اگر وہاں وہ چاہتا ہے بات کرنا تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں، اس وقت گفتگو کے سلسلے میں یہ بات چل رہی ہے آپ کے سامنے۔ حمام میں جانا الگ بات ہے، ضرورت کو پوری کرنا الگ بات ہے۔ کوئی آدمی غسل کر رہا ہے اور غسل کرتے ہوئے کوئی ضروری فون اس کا آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ فون ریسیو کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
لیکن جب ضرورت پوری کر رہا ہو، استنجا کر رہا ہو، قضاء حاجت کر رہا ہو، تو اس وقت کی بات چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، فسلم علیہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے سلام کیا، اس حال میں کہ آپ اپنی حاجت پوری کر رہے تھے، تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ وہ واجب تھا جواب دینا، تو جو واجب نہیں ہے بدرجہ اولا اس سے رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جمہور کے نزدیک سلام کرنا مستحب ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اور اس شخص نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، یہ جو ہے استدلال ظاہر ہے۔ لیکن جب حدیث کو مکمل پڑھیے گا تو یہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ صحابی ہیں مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا، صحابی کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو نہ کر لی۔ پھر آپ نے اعتذار پیش کیا، کیا کہا؟ انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں اللہ تعالی کا ذکر کروں، میں اللہ تعالی کا ذکر کروں اس حال میں کہ میں ناپاک ہوں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں بات سلام کی چل رہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، اور تم مطلق کلام کی بات کر رہے ہو، گفتگو کرنے کی بات کر رہے ہو، تو گفتگو کا کہاں معاملہ ہے؟ تو اس سے کیا استدلال کیجیے گا؟ کہیے گا کہ اگر کلام جائز تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کرتے کرتے اس کو یہ کہہ سکتے تھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ وہاں سے اٹھ گئے، وضو کیا، اور اس کے بعد وعلیکم السلام کہا، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا، ورنہ اس سے پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے، وہیں کہہ دیتے کہ بھائی ابھی ہم مشغول ہیں، اس وقت سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، وضو کر کے اس کے بعد دیں گے، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس حال میں کلام کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علماء نے اس طرح سے استدلال کیا ہے اس حدیث سے۔ تو جب آپ اس طرح سے پڑھیے گا علماء کی اس کلام کو، تو علتوں کی جو وضاحت کی ہے علماء نے، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے شریعت کے احکام کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھیے گا تو وہ علماء، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر رحم کرے، کہ اگر وہ اس طرح کی کتابیں نہ لکھتے اور ان باتوں کی وضاحت نہ کرتے تو آج ہم لوگ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نہ ہم لوگوں کے پاس اتنا دماغ ہے اور نہ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اس قدر غور کیا جا سکے۔ بہرحال اب اگر کوئی آدمی ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے یا وہاں جا کر کے اخبار وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔